اور جناب یہ سارے مہمان جو ہیں ہمارے ساتھ آج بات کریں گے اس پہ کہ کیا کم عمر کی شادیاں جو ہیں اس کا کوئی حکم ہے اسلام میں، یا یہ ایک آپشن ہے، یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے، یا آج کے دور میں جب اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ نورید آپ سے بات شروع کر لیں۔ ہم عام طور پہ چھوٹی عمر کی شادیوں کو نا بخاری شریف کی حدیث سے روایت کر کے لے کر آتے ہیں کہ نکاح اس عمر میں ہو سکتا ہے اور پھر رخصتی اس عمر میں ہو سکتی ہے۔ ہمارے اس پہ آرگومنٹ یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ جس عمر میں بلوغت ہو جائے اس عمر میں رخصتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس معاملے کو آج کے دور میں اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو کس طرح سے دیکھیں گے؟ بہت شکریہ بلال بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آج چونکہ 27 رمضان المبارک ہے، آج یوم قیام پاکستان، یوم آزادی بھی ہے، کیونکہ جو ہمارا قمری سال ہے جس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، اس کے مطابق آج ہمارا یوم آزادی ہے۔ تو پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ آزادی ہمیں پوری طرح سے میسر بھی آ جائے، آمین ثم اور پھر ہم اس کو اور اللہ اس کی حفاظت بھی کرے، آمین۔ اور اس دعا کے ساتھ وہ جو احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبا، آمین ثم آمین ثم آمین۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت اہم اور بہت سینسٹیو آج کا ٹاپک ہے۔ ایز اے وومن، ایز اے گرل، میں جو اپنا پریویس گرلش جو دور ہے، آج جب آپ نے یہ موضوع مجھے دیا تو میں اس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ لڑکیوں کو کتنا پوچھا جاتا ہے، ان کی عمر کا کتنا خیال کیا جاتا ہے، جو کفو کی ہم بات کرتے ہیں، جو ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، مینٹل کمپیٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، بعد کے سارے معاملات تو اس لڑکی نے اکیلے جھیلنے ہیں۔ وہ اگر گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کچھ بتاتی بھی ہے تو جو عزت، پیار، محبت والے، وقار والے والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹی آپ اپنے مسائل خود دیکھیں، ہم اگر انٹرفیئر کریں گے تو مسائل بڑھیں گے۔ تو میں سب سے پہلے بنیادی بات جو آپ نے آج کا سوال اور موضوع رکھا، میں اس سے متعلق یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ابھی اپنی انٹرو میں، حکم۔ حکم وہ ہوتا ہے کہ جو صادر کر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا اف اور بٹ کوئی نہیں ہے، پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ لیکن تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، سنت مطہرہ کو بھی ہم دیکھیں، قرآن کریم کو بھی ہم دیکھیں، تو کہیں ایسا کوئی عمر کا حکم ہمیں نہیں ملتا کہ یہ حکم ہوگا تو بلوغت ہوگی تو نکاح ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں جو بلوغت سے پہلے کی جن بچیوں کے نکاح ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں کہ اگر وہ بالغ ہو جائیں، سن شعور کو پہنچ جائیں اور وہ اس نکاح کو برقرار نہ رکھنا چاہیں تو اسلام نے ان کو کینسلیشن کا پورا رائٹ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات کی نکاح اور رخصتی کی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نکاح جو ہے وہ عقد ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مرد نے ایک مسلمان عورت کو ایک جو اس وقت کا حق مہر ہے، جو اس وقت کا سکہ رائج الوقت کے مطابق، اور یہ جب مہر کی بات آئے گی اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ اس کے مطابق اللہ کی شریعت کے جو ہے تحت اس کو اپنے عقد میں لیا ہے، اور وہ عقد میں لینا اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح قرآن پاک میں آیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا محافظ اور منتظم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی زندگی، اس کی جان، اس کے مال، اس کی صحت، اس کی آبرو، اس کا وہ محافظ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یا احادیث نبویہ کے اندر ہمیں ایسی کوئی تخصیص سے حکم نہیں ملتا کہ کنواری ہی جو باکرہ ہے یا جو متعلقہ ہے اس کی عمر کا کوئی حساب ہوگا۔ یعنی پاکستان کے اندر جیسے ہم دیکھیں کہ ہمارے جو کچھ علاقے ہیں ان میں 18 سال مقرر ہوئی، کچھ کے اندر جو ہے وہ 16 سال، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جو میچورٹی ہے اس کے لیول کو آپ دیکھیں، جو اس کی ذہنی بالیدگی ہے۔ سنت کو بھی دیکھنا چاہیے، بالکل، سنت تو سب سے پہلے ہے، اور سنت مطہرہ کے اندر آپ دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہمیں ان کی عمر انور کا تفاوت ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر پاک، دونوں لیول ٹھیک ہیں، دونوں لیول سنت سے ثابت ہیں، لیکن اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اس ازدواجی تعلق کو، لڑکا ہو یا لڑکی، میں یہاں
دونوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، صرف لڑکی کے حوالے سے نہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے قبائلی علاقوں کے اندر کہ لڑکی جو ہے 50 سال کی یا 45 سال کی ہوتی ہے، وہ قرآن سے شادی ہوتی ہے، اگر کوئی جو ہے وہ کہہ بھی دے تو پھر جو ایک ٹین ایجر یا کوئی کم سن لڑکا 10-12 سال کا لڑکا بھی اس کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے. تو ہر دو طرح کسی کا استحصال اسلام نہیں چاہتا. اسلام نے 4 بنیادی چیزیں احادیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی نکاح کے لیے سوچتا ہے، آج کل کے لڑکے بھی، میں ان کو بھی ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک واقعہ اور یہ حدیث ہدیہ کرنا چاہوں گی. اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جو چیزیں ہیں وہ انسان کی رغبت کے لیے جو ہے وہ مینشن. پہلی بات کیا کہ تم جب بھی کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہو تم اس کا مال و دولت دیکھتے ہو. دوسرا اس کا جو ہے روپیہ پیسہ کہ وہ کتنی مالدار ہے، اس کا مال کے بعد اس کا حسن دیکھتے ہو کہ وہ حسین کتنی ہے. تیسرا اس کا حسب نسب کہ وہ کس خاندان سے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. اور چوتھا ہے اس کی دینداری. اور حکم کیا ہے، جو آپ حکم کی بات کر رہے تھے، حکم یہ ہے کہ دینداری کو پھر ترجیح دی جائے. اور جب ہم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی میں مثال دینا چاہوں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جب آپ کو دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ علم الانساب کے بہت ماہر ہیں، تو میں کسی ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی خواتین علم اور شجاعت ان دونوں معاملات کے اندر بہت ید طولا رکھتے ہوں. اور پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کے ساتھ